نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأنه هو أضحك وأبكى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم پر بہت سے احسانات کیے اور ان احسانات میں سے سب سے بڑا احسان یہ کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان بنایا. دین اسلام جیسی نعمت ہمیں ملی. بعد درود و سلام ہو قیامت کی صبح تک بالعموم تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے رسول سید الرسل رحمت للعالمین محسن انسانیت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہن،
انسان کی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے اور غم بھی آتا ہے۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو مسکرا دیتا ہے، اور جب انسان دکھی ہوتا ہے تو رو دیتا ہے۔ یہ خوشی، یہ غم، یہ دکھ، یہ سکھ، یہ رونا، یہ ہنسنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، ہنسانے والا بھی وہی ہے اور رلانے والا بھی۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رونا 10 قسم کا ہوتا ہے، 10 طرح کا ہوتا ہے رونا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے رونے کی 10 قسمیں بیان کی۔ نمبر 1، رحمت کا رونا۔ آپ کو کسی کے اوپر رحم آ گیا، آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی جانور کا ایکسیڈنٹ ہو، آپ کو رحم آیا اور رحم کے آنسو نکل گئے، یہ رحمت کا رونا۔ خوف کا رونا، کسی چیز کا ڈر اور خوف دل میں پیدا ہو اور انسان رو دے سے خوف کا رو دیتا ہے۔ نمبر 3، محبت کا رونا۔ بیٹا سعودیہ عربیہ جا رہا ہے، گھر بار کو چھوڑ، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہے، بھائی کی آنکھوں میں آنسو ہے، کون سا رونا؟ یہ محبت کا رونا۔ نمبر 4، خوشی کا رونا۔ کبھی کبھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، کوئی خوشی کی خبر آتی ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ رونے کی ایک قسم یہ بھی آدمی خوشی کے موقع پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ خوشی کا رونا۔ نمبر 5، درد کا رونا۔ جسم میں آپ کو کوئی چوٹ لگی یا کوئی تکلیف ہے، درد ہے، کراہت ہے، کبھی سر میں یا پیر میں بہت زیادہ درد ہے تو درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ 5ویں قسم ہے رونا۔ نمبر 6، غم کا رونا۔ کوئی مصیبت آ گئی، انسان غمگین ہے، راتوں کو سوچتا ہے، فکر لاحق ہے، نیند نہیں آ رہی، اس غم کی وجہ سے رو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو، یہ غم کا رونا۔ نمبر 7، کمزوری کا رونا۔ انسان بوڑھا ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، وہ اس کے جسم کے اعضاء کام نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے بڑھاپے کا رونا رو رہا ہے کہ ہمارے جسم کا اٹھ نہیں سکتا ہے، بیٹھ نہیں، تو کمزوری کا رونا۔ نمبر 8، نفاق کا رونا۔ نفاق کا رونا یعنی رونے کی مکر کرنا، حقیقت میں وہ رو نہیں رہا ہے لیکن پھر بھی آنکھوں میں آنسو ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ کنویں میں لے جا کر پھینک دیا تھا یوسف علیہ السلام کو، اور اپنے ابو کے پاس آئے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو مکر کر کے آئے، رو رہے تھے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، آئے تو روتے ہوئے آئے، ابو یوسف کے ساتھ حادثہ ہو گیا، صحیح میں رو رہے تھے، مکر کر رہے تھے۔ نمبر 9، کرائے کا رونا۔ زمانے جاہلیت میں عرب کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے بہت سی جہالت تھی، اس میں سے ایک جہالت ہے جب کوئی مرتا تھا، کوئی مر جاتا تھا تو کرائے پر رونے کے لیے بلایا جاتا۔ نمبر 10، موافقت کا رونا۔ آپ نے دیکھا آپ کا کوئی بھائی رو رہا، کسی سبب، کسی مصیبت یا پریشانی، کسی وجہ سے رو رہا ہے، آپ کا کوئی دوست ہی ہے، آپ نے دیکھا اپنے دوست کو روتے ہوئے، آپ بھی رونے لگے، آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ موافقت کا رونا ہے، کسی کو دیکھ کر
یہ 10 قسم کے آنسو ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اللہ کو کون سا رونا پسند ہے؟ اللہ کو کون سے آنسو پسند ہے؟ اللہ کو وہ آنسو پسند ہے، وہ رونا پسند ہے جو اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو اہل ایمان سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، وہ بکیا اور رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، جس نے اللہ کو کبھی یاد کیا اور اللہ کو یاد کر کے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا، اور اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے اس کی ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم میں نہیں جائیں گی، جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے عینان لا تمسہما النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جس آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل جائے، اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئی، جس آنکھ سے آنسو برسے اللہ کے خوف سے، اللہ کی ڈر سے۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، دوسری وہ آنکھ جو اسلام کی سرحدوں پہ حفاظت کرتی ہے جنگ کے موقع پر، اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئی۔ تو رونے کی 10 قسمیں، آنسو 10 طرح سے نکلتے ہیں، لیکن رونا اگر کوئی پسند ہے اللہ کو تو وہ آنسو پسند ہے اللہ کو جو اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، آپ پر بھی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں۔ جب تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو آپ نے بھی رو دیا، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ انسانیت میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ کسی کا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ کہہ لیا جائے کہ اللہ کے بعد اگر سیکنڈ مقام کسی کا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن آپ بھی انسان تھے، آپ کے اوپر بھی پریشانی آئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا یہی ہمارا موضوع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کب اور کس موقع پر نکلے۔ سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارتاً وہ منظر دکھاؤں گا جہاں جس جگہ پر پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، آپ کی اس دنیا سے آنے سے پہلے آپ کے والد عبداللہ انتقال کرے۔ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آتے ہیں، یتیم پیدا ہو گئے، پیدا ہوا 6 سال کی عمر ہوئی، ان کی ماں لے کر مدینہ چلی گئی۔ مدینہ سے واپسی کے موقع پر ایک جگہ ہے مقام ابوا، ام ایمن رضی اللہ عنہ جنہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے، یہ آپ کے والد عبداللہ کی کنیز تھی۔ اللہ کے نبی ہمیشہ امی کہا کرتے تو وہ بھی ساتھ میں تھی۔ اللہ کے نبی 6 سال کے تھے لیکن یہ سمجھ چکے تھے کہ موت و زندگی کیا ہوتی۔ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اپنی ماں کی روح کو پرواز ہوتے ہوئے۔
مقام ابوا کے موقع پر اللہ کے نبی نے جب دیکھا میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ اتنا سمجھ چکے تھے کہ اب میری ماں دنیا میں واپس آنے والی نہیں ہے۔ آپ کی نظروں کے سامنے جب آپ کی ماں رخصت ہو گئی، اس موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہی سے جب آنسوؤں کا سلسلہ شروع ہوا تو 63 سالہ زندگی تک آنسو کبھی بند نہیں ہوئے اللہ کے آگے۔ آپ پڑھیے، پوری کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، ان آنسوؤں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ یہ پہلا موقع، آپ کی نظروں کے سامنے آپ کی ماں کا انتقال ہوا تو نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو۔ آپ کی پرورش پھر دادا کرنے لگے، عبد المطلب۔ دادا بھی بہت زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے۔ دادا عبد المطلب بڑے جاہ و جلال والے تھے، بڑی ان کی عزت تھی۔ ان کے بیٹے خود، ان کی اولاد ان کے بیڈ پر، ان کے بستر پر بیٹھنے کی جرأت نہیں۔ اللہ کے نبی بیٹھ جاتے، ان کے چچا منع کرتے۔ عبد المطلب کہتے کہ نہیں، میرے اس بھتیجے کو منع مت کرو، اس کی شان ہی الگ ہم کو نظر آتی ہے۔ دادا پرورش کرنے لگے، محبت دے رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں، لیکن 8 برس کی عمر ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دادا بھی آپ کی نظروں کے سامنے انتقال کر گئے۔ ام ایمن کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر ہے، دادا کے جنازے کو لے جایا جا رہا ہے۔ دادا کے جنازے کو لے جایا جا رہا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ آپ بچے ہیں، آپ کی عمر 8 برس کی ہے۔ اس موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو، 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو رہا ہے تو آنسو۔ اس کے بعد ابو طالب کی زیر کفالت میں آئے، چاچا کے ساتھ رہنے کا ایک لمبا موقع ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا بھی بہت محبت کرتے آپ سے، ابو طالب۔ اسی اسنا میں، اسی درمیان آپ محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن جاتے ہیں۔ کفار مکہ کو توحید کی دعوت دینے لگتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں بتوں کے سامنے جھکنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کے سامنے مت جھکو، تم اور تمہارے باپ دادا سبھی گمراہ ہو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ لوگ مسلمان ہونے لگے، اسلام میں داخل ہونے لگے۔ کفار مکہ کے جو بڑے بڑے رئیس لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو لوگ باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ رہے ہیں، اور محمد ابن عبداللہ باپ داداؤں کے دین کو گمراہ کر رہا ہے۔ وہ لوگ ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لی، آپ کا بھتیجا ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت، ہم اپنے معبودوں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے کہنے پر۔ ابو طالب نے کسی حساب سے کہا ٹھیک ہے، سمجھا دیں گے، جاؤ، چلے گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ محمد الرسول اللہ بن چکے تھے، آپ کو یہ حکم ہو چکا تھا کہ آپ دنیا والوں کو توحید کی طرف بلائیے، آپ کا کام شروع ہے، لوگ اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کفار کے بڑے بڑے لوگ غصے میں آ گئے، ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، اب اپنے بھتیجوں کو سمجھا لیجیے ورنہ ہم قتل کر دیں گے اس کو، آپ کی بھی عزت نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید دے کر کہیں سے آئے۔ ابو طالب نے کہا، سمجھائے بھتیجے ایسی ایسی بات ہے، کیوں ان لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیوں گمراہ لوگوں کو کہتا ہے، لوگ تجھے قتل کرنے کی پلاننگ بنا رہے، میرے اوپر اتنا بوجھ مت ڈال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ جملہ ابو طالب نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا میرے چچا جان، اگر یہ لوگ سورج کو اکھاڑ کر لا کر میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دے، چاند کو توڑ کر بائیں ہاتھ میں رکھ دے،
सूरज का लाना, चांद का लाना ये तो मुमकिन है, लेकिन ये नामुमकिन है कि मैं इस्लाम की दावत देने से रुक जाऊं, मैं लोगों को तौहीद की दावत देने से रुक जाऊं। चाचा जान, मैं अगर आप पे बोझ महसूस हो रहा हूं तो मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। उस मौके पर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू थे। अबू तालिब ने देखा भतीजे की आंखों में आंसू है। अबू तालिब गुस्से में आए, भतीजे जो करना है कर, जो करना है, अल्लाह का जो हुक्म हुआ उस दावत को तू देता रहे, जा, मेरी जिंदगी में तुझे कोई तिरछी नजर से नहीं देख सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू। और आप देखेंगे सन 10 नबवी का मौका है, शेब अबी तालिब के बाद अबू तालिब मर्जुल मौत में इंतकाल का वक्त आ जाता है। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी जाती है, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के नबी को खबर दी जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, देखते हैं अबू जहल भी बैठा हुआ है, उमैया भी है। अल्लाह के नबी ने चचा से कहा, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु लका बिहा इंदल्लाह, ऐ मेरे चचा जान आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, ये एक ऐसा कलमा है कि मैं अल्लाह के वहां की सिफारिश कर सकूंगा। अबू जहल कहता है, अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ दोगे, बाप दादाओं के दीन? अल्लाह के नबी बार बार कहते मेरे चचा जान कह दो, आप कानी में कह दो ना। जिब्राइल आया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह ला यहदी मन यशा, हिदायत आपके हाथ में नहीं, हिदायत आपका काम है सिर्फ दावत देना, हिदायत तो अल्लाह के हाथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों के सामने चचा ये कहते हुए मर गए कि लोगों हम अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मर गए। रूह बर्बाद कर जाती है, चचा का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू है। वो चचा जो कुर्बान करता था, आपके लिए हर चीज कुर्बान करने को तैयार था, आपकी हर चीज से हिफाजत करता था, हमेशा अपने बच्चों से ज्यादा अल्लाह के नबी की खिदमत किया करता था, अल्लाह के नबी को प्यार दिया करता था। वो चचा का इंतकाल हो जाता है, चचा के इंतकाल का गम है तो नबी की आंखों में आंसू है। इससे भी बड़ा गम ये है कि मेरा चचा कुफ्र पर मर गया है, मेरे चचा का इंतकाल शिर्क पर हो गया है, मेरे चचा ईमान नहीं लाए, मैं जहन्नम की आग से अपने चचा को नहीं बचा सकूंगा। अबू तालिब का जनाजा ले जाया जाता है, अल्लाह के नबी मोहब्बत में आ जाते हैं, अल्लाह मेरे चचा की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे चचा के गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल को भेजा, ऐ मोहम्मद हम तुम्हारी दुआ को नहीं सुनेंगे, हम तुम्हारी दुआ को रिजेक्ट कर रहे हैं। मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। किसी नबी के लिए शायन शान नहीं, ना किसी मोमिन के लिए कि वो मुशरिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करे, वलौ कानू उली क़ुरबा, चाहे जितना करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। अल्लाह का हुक्म वाज़ेह हो चुका है कि ये लोग जहन्नम। नबी अकरम की आंखों में आंसू है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को रिजेक्ट कर दिया। ये बात मालूम हो रही कि शिर्क कितनी बड़ी गंदगी है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने चचा के लिए अगर मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को भी रिजेक्ट कर दे रहा है। इसलिए अल्लाह ने पहले ही बता दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने वज़ाहत कर दी, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नत व मअवाहु अन्नार। जिनकी मौत शिर्क पर हो गई है, जिनकी मौत शिर्क की हालत में हुई है, उनका ठिकाना जहन्नम। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर जन्नत की आग, जन्नत हराम कर दिया है, उनके लिए जहन्नम की आग। मैं युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि, जन्नत को अल्लाह ने हराम कर दिया, उनका ठिकाना जहन्नम है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, जालिमों का कोई मददगार नहीं। एक मौका ये था कि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू हैं, चचा के इंतकाल का गम है, और उससे भी बड़ा गम ये है कि चचा कुफ्र की मौत मर गया है और ये जहन्नम रसीद हो चुका है। ये आंसू का सिलसिला बंद नहीं हो रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की रिवायत है, एक और मंजर देखिए आंसू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कर रहे हैं कुरान करीम। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान
ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر پہنچتے ہیں، دعا کو پڑھتے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ پروردگار انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، فمن تبعنی فانہ منی، جنہوں نے میری بات مان لی، میری اطاعت کی تو میری جماعت سے، وہ میرے اپنے لوگ ہیں، ومن عصانی، لیکن جنہوں نے نافرمانی کی تو تو غفور رحیم، بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پڑھنے کے بعد حضرت عیسیٰ کی اس دعا پر پہنچتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا، اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے، وإن تغفر لهم، اگر تو انہیں معاف کر دے، اگر تو ان کی مغفرت فرما دے تو تیرے حکومت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، تیرا کچھ بگڑ نہیں جائے گا، اے اللہ تو انہیں معاف کر دے تو تیرے حکومت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ اللہ کے نبی اس دعا کو بار بار پڑھ رہے ہیں، آپ کو اپنی امت کی فکر آئی، آپ رونے لگے، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ نبی اکرم زار و قطار رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے، اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ پوچھو میرے نبی سے، میرے محبوب سے پوچھو کہ آخر وہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ جبرائیل آتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں، آخر آپ کی آنکھوں سے آنسو اتنا کیوں گر رہے ہیں۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم امتی امت، اے جبرائیل مجھے اپنی امت کی فکر ہے، ابراہیم نے تو دعا مانگ لی، عیسیٰ نے تو دعا مانگ لی، لیکن مجھے اپنی امت کی فکر ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل نے جواب دیا، کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اے اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ میرے نبی کو کہو اگر تمہاری امت توحید پر رہے گی، اگر توحید والی رہے گی، توحید پر قائم رہے گی تو ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو، امت کا فکر آپ کو ہے، اگر توحید پر آپ کی امت رہی تو آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے، لیکن اگر شرک کی گندگی میں ہم مر گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر سفارش کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایک منظر تھا، آنکھوں میں آنسو۔ اور آگے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے 4 بیٹیاں اور 2 بچے، جن کا نام عبداللہ، قاسم سب سے بڑے، اور عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر۔ جو آپ کی اولاد کی نرینہ اولاد، جو آپ کے بچے تھے وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے، قاسم بھی بچے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، عبداللہ بھی۔ ایک بیٹا تھا ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، وہ 18 مہینے تک زندہ رہے، لیکن وہ بھی ایک زندگی کی لمبی مدت نہ پا سکے۔ 18 مہینے کی عمر ہے، اللہ کے نبی کو خبر دی جا رہی کہ آپ کے بیٹے کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ اللہ کے نبی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، آتے آپ نے دیکھا اپنے بچے کی سانس کو اکھڑتے ہوئے، آپ کی نظروں میں، آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ رونے لگے، آپ کا بیٹا انتقال کر جاتا، آپ کی نظروں کے سامنے روح پرواز کر دی جاتی، روح پرواز ہو جاتی، اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور آپ کی زبان مبارک سے کچھ جملے نکل رہے ہیں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز کے اندر نوٹ کیا۔ ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك لمحزونون يا ابراهيم۔
آنکھیں اشکبار ہیں، دل اندر سے رو رہا ہے، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہم ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، ہم وہی باتیں کہیں گے جس سے میرا رب راضی اور خوش ہو۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا ابراہیم، آپ اپنے بیٹے کی لاش پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے بیٹے کی لاش کو گود میں لیے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے بیٹے تیری جدائی سے ہمیں بہت زیادہ صدمہ پہنچا ہے، میں بہت زیادہ غمگین ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، یہ آنسو محبت کی علامت ہے۔ اے میرے بیٹے اگر بیان کر کے میں نہ رہوں تو ایسا نہیں کہ محبت نہیں ہے، اے میرے بیٹے آنسو ہی محبت کی علامت ہے، تیری جدائی سے تیرے باپ کو بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، انسانیت میں سب سے بڑا مقام آپ کا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو آپ کا بھی کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ مختار کل ہیں، کائنات کے مالک ہیں، روزی ان کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کو جاننے والے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی کو یہ شرکیہ چیز ہے، اللہ کے نبی کی نظروں کے سامنے بیٹا رخصت ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی بے بس ہیں، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے قانون کے آگے کسی کا کچھ نہیں چلتا ہے۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو، بیٹے کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو۔ ایک اور منظر دیکھیے، غزوہ بدر، اسلام کی پہلی جنگ بدر۔ آپ کو معلوم ہے مسلمان کتنا تھے؟ سیرت کی کتابیں پڑھیے 313، ہزاروں کی تعداد کافروں۔ اللہ نے فرشتوں سے مدد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے ہیں، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت اگر یہ ختم ہو گئی تو اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا بھی۔ غزوہ بدر کی تیاری ہے، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا، اپنے داماد سے کہا کہ عثمان تم غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکتے، تم جاؤ اپنی بیوی یعنی میری بیٹی حضرت رقیہ کی تیمارداری کرو، وہ بیمار تھی اس وقت، چیچک کی مرض میں مبتلا تھی، تمہیں مال غنیمت میں سے وہی حصہ ملے گا جو لوگوں کو ملے گا اگر فتح ہوئی، اور اخروی اجر بھی تمہیں جو لوگوں کو ملے گا وہی تمہیں بھی ملے گا، تمہارے عدم شرکت کے باوجود، یعنی تم شرکت نہیں کرو گے اس کے باوجود تمہیں اخروی اجر بھی برابر ملے گا۔ حضرت رقیہ بیمار، مسلمانوں کا لشکر جاتا ہے، جنگ شروع ہوتی ہے، پہلی جنگ اسلام کی شاندار فتح ہوتی ہے، اللہ نے مدد بھیجی، فرشتوں کی مدد آتی ہے، کافروں کو شکست دی جاتی ہے، 70 کافر مارے جاتے ہیں، 70 کافر قیدی بن کر آتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اتنی بڑی جنگ، شاندار فتح ہوئی، شاندار کامیابی ملی، خوشیاں منائی جا رہی، اللہ کے نبی بھی خوش، آج کی طریقے سے خوشیاں نہیں جو آج کے مسلمان مناتے ہیں، خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں، صحابہ بھی خوش ہیں، شاندار فتح ملی ہے۔ آج بڑے بڑے روسا اور سردار بھی ان کے مارے گئے، ادھر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ادھر ایک قاصد آتا ہے، ایک شخص آتا ہے، اللہ کے نبی کی کانوں میں کہتا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رسول رحمت کے اندر لکھتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی یہ سنتے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نہیں، محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نہیں، ایک باپ کی حیثیت سے سوچئے کہ محمد الرسول اللہ پہ کیا بیتی ہوگی، کیا گزرا ہوگا۔ خوشی کے موقع پر خبر آتی کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی چل دیے، مدینہ آئے، حضرت عثمان کے گھر پر آتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا جنازہ لے جایا جا چکا ہے، آپ کی بیٹی کا جنازہ حضرت عثمان اور مسلمان لے جا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی پہنچتے ہیں، قبرستان پہنچتے ہیں، جنت البقیع پہنچتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ حضرت رقیہ کو مٹی دی جا رہی ہے، حضرت عثمان مٹی دے رہے ہیں، اللہ کے نبی وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ نے بھی مٹی دی اور آپ بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں اس وقت آنسو ہے۔
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ زاروں سے تار رو رہے ہیں میرے بھائیوں، لیکن آپ نے عثمان سے یہ نہیں کہا کہ عثمان تم نے آخر ہمارا انتظار کیوں نہیں کیا، نکالو میں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھوں۔ آپ نے مٹی دی، آپ رو رہے ہیں چونکہ باپ سے باپ کی محبت تھی۔ آج بیٹا سعودی سے آ رہا ہے، ابھی 6 گھنٹہ لیٹ ہے، ابھی 10 گھنٹہ لیٹ ہے۔ میرے بھائیوں، امام الانبیاء حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے سوال نہیں کیا، عثمان تم نے انتظار ہمارا کیوں نہیں کیا، ہمیں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں۔ آپ نے مٹی دی، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رسول رحمت کے اندر لکھتے ہیں کہ آنسوں سے مٹی تر ہو جاتی ہے، آپ اپنی بیٹی کے غم میں اتنا۔ ایک موقع تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے بھائیوں، یہ آنسوؤں کا سلسلہ ہے، پوری 63 سال آپ زندگی پڑھیے، آنسوؤں کا سلسلہ بند نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی نعمتوں کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طرح طرح کی نعمتوں کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول آپ نکلے ایک دن گھر سے، آپ نے دیکھا ادھر سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق دونوں آ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا خلاف معمول اس وقت کیسے نکل آئے؟ دونوں نے کہا اللہ کے نبی کئی دنوں سے کھانا نصیب نہیں ہوا ہے، بھوک سے نیند نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میرے ساتھیوں اگر تم بھوکے ہو تو تمہارا نبی بھی کئی روز سے بھوکا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر، مالدار تھے، کھجور کے باغ تھے، اللہ کے نبی پہنچتے ہیں، ان کی بیوی خوش ہو جاتی ام ایوب، بغل میں باغ ہے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا ابو ایوب کہاں ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے کانوں میں آواز گونجی، اللہ کے نبی آ رہے، مرحبا مرحبا۔ آپ خوش ہو گئے، کہا کتنے اچھے مہمان آج ہمارے گھر پر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابو صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان سے اچھے مہمان کوئی نہیں ہو سکتے ہیں۔ کھجور توڑ کر لاتے ہیں، تازہ کھجوریں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کھایا، بھوک سے بھوکے ہیں کئی روز کے۔ اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھی ابو ایوب انصاری نے مہمان نوازی کی، بکری کو ذبح کر دیا، گوشت وغیرہ تیار کر کے، روٹی تیار کر دیا، اللہ کے نبی کے سامنے لگا دیا گیا، دسترخوان بچھا دیے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کھانا شروع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانے کو اٹھایا شروع کیا تو نبی اکرم کہ اس موقع پر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے ان نعمتوں کو دیکھ کر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم تو بھوکے تھے، کھانا اللہ نے دے دیا ہے، یہ نعمتیں دیکھ کر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ضرور سوال کرے گا۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ ان نعمتوں کا کہیں شکریہ ادا کرنے میں کوئی کمی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پکڑ نہ کرے۔ طرح طرح کی نعمتوں کو دیکھا تو نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو۔ میرے بھائیوں، یہ آنسو کا ایک موقع یہ بھی تھا، غزوہ احد کا موقع اٹھا گیا۔ غزوہ احد کا دیکھیے، غزوہ احد میں مسلمانوں کی تھوڑی سی کمزوری کی وجہ سے، تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے 70 صحابہ شہید کر دیے۔ 70 صحابہ شکست ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لاش کو دیکھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہتے ہیں میرا ساتھی ہے، میرا ساتھی ہے، میرا ساتھی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کے آنسو بند نہیں ہو رہے۔ ایک لاش ایسی بھی آتی ہے، اللہ کے نبی نے سوال کیا ہے کس کی ڈیتھ باڈی ہے؟ اللہ کے نبی کو بتایا جاتا ہے مصعب ابن عمیر ہے۔ وہ مصعب ابن عمیر جو خوشبو لگاتے تھے مکہ کے اندر، وہ خوشبو کسی کو نصیب نہیں ہوتی تھی۔
جو چپل اس دور میں پہنتے تھے اتنی مہنگی چپل پہننے والا کوئی نوجوان نہیں ہوتا تھا، سب سے خوبصورت نوجوان تھے، لیکن جب اسلام لائے تو ان کی ماں نے، ان کے گھر والوں نے ان سے کپڑے چھین لیے، ان سے سارے مال چھین لیے اور انہیں ٹاٹ پہنا کر پٹا بھیج دیا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں میرے بھائی، اس موقع پر بھی نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن غزوہ احد کے موقع پر جب مصعب ابن عمیر کو دیکھا تو جو چادر دی جا رہی تھی، جو کفن دی جا رہی تھی، چادر جب سر کو ڈھکا جا رہا ہے تو پیر کھل جا رہا ہے، پیر ڈھکا جا رہا ہے تو سر کھل جا رہا ہے، اللہ کے نبی بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی آنکھیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے چادر کہا کہ ان کا سر ڈھک دو مصعب ابن عمیر کا اور پیر پر گھاس رکھ دو۔ اللہ کے نبی نے کہا مصعب جب تم اسلام نہیں لائے تھے تو تمہاری حالت کیا تھی، آج تم توحید پر مر رہے ہو تو آج تمہیں کفن بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ مصعب جاؤ، میں تمہیں کفن تو نہیں دے سکتا لیکن میں تمہیں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، جاؤ مصعب میں تمہیں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ کی نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ رو رہے ہیں کہ مصعب ابن عمیر وہ مصعب ابن عمیر ہے کہ جو ایک بار کپڑا پہن لیتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ مصعب ابن عمیر کی زندگی پڑھیے میرے بھائیو، اتنا خوبصورت نوجوان نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا ہے میرے بھائیو، حالت یہ ہے جب توحید پر موت ہو رہی ہے، اسلام کی خاطر قربانی دی تو کفن بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے، یہ سوچ کر نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ آگے جاتے ہیں، ایک لاش ایسی بھی آتی ہے، سیرت النبی کی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، واقعہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لاش ایسی آتی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، ناک کٹی ہوئی ہے، چہرے کو مست کر دیا گیا ہے، کلیجے کو چبانے کی کسی نے کوشش کی ہے لیکن چبا نہیں سکا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی رونے لگے، صحابہ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ لاش کس کی ہے؟ اللہ کے نبی کو بتایا جاتا ہے اے اللہ کے نبی یہ آپ کے چچا حضرت حمزہ کی لاش ہے۔ اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، چچا کی محبت میں، اور لاش ایسی میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ کو جب خبر ملی کہ ہمارے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے، وہ آنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا ان کے بیٹے سے کہ پھوپھی کو روک دو، اس لیے کوئی بہن بھی اپنے بھائی کی ایسی حالت میں لاش اگر ہو تو دیکھ نہیں سکتی ہے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنی ہے، ہمیں معلوم ہے میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے، میں صبر کروں گی۔ آتی ہے، اپنے بھائی کی لاش کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتی ہے، کہتی ہے اے اللہ یہ تو میرا ایک بھائی ہے، اگر تیرے راستے میں ایسے 100 بھائی ہوں تو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دیکھا نبی اکرم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور موقع دکھاتا ہوں، آخری منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، ایک انصاری کا جنازہ ہے، آپ نے جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد جب قبر میں اتارنے کی تیاری ہونے لگی، آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظروں کو نیچے کر لیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو ہے، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے نظریں اٹھائی تو آپ کے داڑھی مبارک پر ہیں، مٹی گیلی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے ساتھیوں اس دن کے لیے تم لوگ بھی تیاری کر لو۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو ہے، معلوم یہ ہوا کہ قبرستان جو شہر خاموشہ ہے وہ عبرت کی جگہ ہے، وہ نصیحت کی جگہ ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے آج امت مسلمہ کے لوگ ہیں قبرستان بھی جب جاتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، جنازہ سے پہلے یا جنازہ ہونے کے بعد جب تدفین میں تھوڑا وقت باقی رہتا ہے، وہاں بھی خرافات، وہاں بھی منکرات، وہاں بھی غیبت، وہاں بھی چغلی، وہاں بھی تکبر۔ آج ہم دنیا کی محبت میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، آپ کے آنسوؤں، آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں کو دیکھیں اور ان آنسوؤں سے عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون